جی ایک اور سوال یہ تھا کہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے کے لیے اور ان کے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے، تو ایسی محافل کا انعقاد کرنا جن میں شہادت امام حسین اور شہداء کربلا کا تذکرہ ہو، پورا واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے محرم میں 10 روزہ محافل کے اندر، اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، تو ان محافل کے انعقاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے عاشورے کے دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے محبت کے اظہار کے لیے، روزہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو سبیلیں بھی لگائی جاتی ہے، تو یہ سب ایک ضمن میں اس کا شرعی حیثیت بیان ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو ہے نا میرا ایک تجربہ ہے، 32 سال سے جو ہے نا میں خطابت کر رہا ہوں۔ یقین جانیے 32 سال میں مطالعہ میں نے بہت کیا ہے، اور ہر عربی، فارسی، اردو کتابیں پڑھی ہیں، اور اچھے رائٹر ہم نے پڑھے ہیں، مگر میں آج تک جو ہے وہ جو ہے کہ اپنا گھوڑے دوڑے اور اس نے واقعی ظلم ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں وہاں تک نہیں گیا ہوں۔ اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں ان آقاؤں کی شانیں اتنی ہیں، حسنین کریمین نبی کے گھرانے کی عظمت اتنی ہے، شانیں اتنی ہیں میرے بھائی، ان کے وجود کو بیان کرتے کرتے، ان کے وجود کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے، ان کے سخا کو بیان کرتے کرتے، ان کے جود کو بیان کرتے کرتے، ان کے حسن ظاہر کو بیان کرتے کرتے، ان کے حسن باطن کو بیان کرتے کرتے، حضور کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو بیان کرتے کرتے، شریعت کا جو انہوں نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا اس کو بیان کرتے کرتے زندگیاں بیت جائیں۔ مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے، خطیب پیسہ بٹورنے کے لیے، اور وہ کیا کرتا ہے، جب تک وہ ایک سوگ کی کیفیت اور وہ غمزدہ کیفیت پیدا نہ کرے، نہ اس کی بھلے بھلے ہوتی ہے، نہ اس کی واہ واہ ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 32 سال سے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں حسنین کریمین کی ہر مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں تو ایک نیا گوشہ آتا ہے، ایک نیا پہلو آتا ہے، ایک نئی شان جو ہوتی ہے ان کی سامنے آتی ہے، ہر لحظہ ان کا ایک نیا جو ہے وہ ان کی عظمت کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سوگ جیسی محافلے کرنا، سوگ جیسے اہتمام کرنا، اور رونے رلانے کے جیسے وہ کوئی بھی ہو، ذاکر تو کرتا ہی اسی لیے ہے، وہ ذاکر تو کرتا ہی پیسہ بٹورتا ہی اسی لیے ہے۔ باقی اگر کوئی سنی خطبہ میں بھی ایسے پڑے ہیں، سنی خطبہ میں، سنی مولویوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جنہوں کا نعرہ یہی ہے، ادھر گھما پھرا کر کے جب تک کہ ذکر حسین نہیں ہوگا، اور جب تک کہ حسین کے وہ اس تذکرے کو نہیں کیا جائے جس سے لوگ روئیں، ماتم جیسی کیفیت ہو، سوگ جیسا ایک میدان بنے اور پیسہ آنا شروع ہو جائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ فاضل بریلوی نے منع کیا ہے۔ اور باقی رہا ان کی جو صحیح بیانات ہیں، صحیح شانیں ہیں، صحیح عظمتیں ہیں، صحیح وقار ہے، صحیح جو ہے ان کے مقامات ہیں، اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ باقی رہا نیاز کا اہتمام کرنا، بالکل جائز ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سنی جو ہے وہ ہر روز اہتمام کرتا ہے، مگر باقی رہا سبیل لگانا، یہ بھی نیاز کی ایک کنڈیشن ہے، اور فاتحہ کرانا یہ بھی ایک نیاز ہے۔ یہ امور جائز ہیں، یہ اعمال جائز ہیں۔ اچھا، ہمارا جو ایک تو سیاہ بدبخت ٹولہ ہے، دوسرا جو ہے وہ سیاہ بختوں کے مخالف جو ہے نا، جب وہ ہمیں ان اعمال کو اور امور کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں جی من تشبہ منہم من قوم فہو منہم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ان دنوں میں وہ بھی کھاتے ہیں تو کیا ہم کھانا چھوڑ دیں؟ ان دنوں میں وہ کپڑے پہنتے ہیں تو کیا پھر ہم برہنہ باہر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، وہ جو ہے وہ نیاز دلانا اور فاتحہ کرانا اور سبیل لگا کر کے لوگوں کی مدد کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی جگہ پر نہیں ہونی چاہیے جہاں سے جو ہے نا ان کا بھی وہ ایک خیمہ لگا پڑا ہے، ہمارا بھی لگا پڑا ہے، یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر آپ جناب والا روزانہ 10 دن جو ہے روزانہ اہتمام کریں، گھر کے اندر لوگوں کو بلائیں، روزانہ اہتمام کریں، گھر کے سامنے سبیل لگائیں، روزانہ اہتمام کریں، قرآن خوانی کریں، روزانہ اہتمام کریں، قرآن پڑھ کر کے ان کو اصال ثواب کریں، ان کی بلندی درجات کی بات کریں، اور ان کے جیسے استحکام اور استقامت کی دعا کریں، یہ بالکل جائز ہے۔ باقی رہا میرا جو نظریہ ہے، میں جس کو کہتا ہوں کہ اگر سنی جو ہے وہ
ان مواقع پر، ان مقامات پر ایسی کوئی سبیل نہ لگائے جس سے جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ سنی کھڑا ہوا ہے یا وہ بدبخت کوئی اور کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں سنی حضرات جو ہے وہ روزانہ لگائیں، ان کے ہاں 10 دن کی ہوتی ہے، ہم پورا سال لگائیں۔ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے پیچھے ڈف ڈھم ڈھم بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ہم حسنین کریمین کے ذکر کی اور نعتیں چلا کر کے وہ اس وقت اہتمام کریں تاکہ پتہ چلے کہ سنی جو ہے وہ فاتحہ کر رہا ہے، سنی جو ہے ایصال ثواب کر رہا ہے، سنی جو ہے وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے، نہ کہ یہ بھی اس ماتم میں، سوگ میں، اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہے۔